صرف ترجمہ کرنے پر ہی نہیں رکے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو آج بھی قرآن کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی شاہ ولی اللہ کی ساری توجہ تھی امت کے اختلافات کو ختم کرنے پر، جن میں سب سے بڑا مسئلہ تھا شیعہ سنی اختلاف۔ ہوا یہ کہ ایک بار شاہ ولی اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، ذرا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا۔ شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت کیا شیعوں کو کافر سمجھا جائے؟ آپ نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو غصے میں آ گیا اور شاہ ولی اللہ کو ہی شیعہ قرار دے دیا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس زمانے میں ہندوستان کے کچھ سنی حلقوں میں یہ رائے زور پکڑ رہی تھی کہ شیعہ مسلمان نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ نے بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ ایسی آوازوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور قرار دیا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ اور یہیں سے شاہ صاحب کی حقیقی عظمت سامنے آئی جب انہوں نے شیعہ سنی اختلاف دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک کتاب ازالۃ الخفا لکھی اور پہلے 3 خلفائے راشدین کے بارے میں شیعوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمام فرقوں میں مفاہمت کی ایسی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے جس نے رکاوٹوں کے باوجود رواداری کی روایات کو قائم رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان میں زیادہ تر مسلمان فقہ حنفی کے ہیں، مگر ہندوستان سے باہر شافعی، حنبلی اور مالکی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب نے کیونکہ حجاز میں وقت گزارا تھا اس لیے وہ دوسرے خطوں کے حالات سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے ایک بہت ہی اہم تجویز دی، ایک ایسی تجویز جس پر آج بھی کام کی ضرورت ہے۔ اپنی کتاب تفہیمات میں انہوں نے کہا، فقہا، محدثین، مفسرین اور صوفیہ زیادہ تر مذہب شافعی کے پیرو ہیں اور حکومتیں اور عوام زیادہ تر مذہب حنفی کے۔ ان دونوں کو ایک کر دیا جائے، دونوں کے مسائل کو احادیث کی مجموع کے مطابق دیکھا جائے، جو کچھ موافق ہو باقی رکھا جائے اور جس کی کوئی اصل نہ ملے اسے ساکت کر دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی تجویز ہے کہ اس پر آج بھی عمل پیرا ہو جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ نے ایک اور علمی کارنامہ کیا جس کا مقصد تھا عام لوگوں کو اللہ کے قریب لانا۔ اس لیے اسلام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی جو اس موضوع پر موسٹ کمپریہنسو بکس میں سے ایک ہے، اور اس کتاب کا نام تھا حجت اللہ البالغہ، بیسک عقیدوں سے لے کر سیاست، معیشت اور ریاست تک۔ یہ کتاب کسی بھی مسلم سوسائٹی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے بارے میں ریلیجیس گائیڈنس دیتی ہے۔ مولانا مودودی جو بڑی گہری تنقیدی نظر رکھتے ہیں، یہ کتاب پڑھ کر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک طرف ان کے زمانے اور ماحول کو اور دوسری طرف ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں اس نظر، ان خیالات اور اس ذہنیت کا آدمی کیسے پیدا ہو گیا۔ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی اور اسلام کے نظام عقائد، نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منضبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی۔ ویسے تو بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن پر اجتہاد کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور فقہ میں ایک سوال ایسا ہے جس کے بارے میں امت کے علماء آج تک اجتہاد نہیں کر سکے۔ یہ مسئلہ ہے اقتدار کا، کہ مسلمانوں کا حکمرانی کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے۔ مولانا مودودی کے الفاظ میں شاہ صاحب نے خرابیوں کے ہجوم میں کھوج لگایا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بنیادی خرابیاں کون سی ہیں جن سے تمام خرابیاں جا کر ملتی ہیں، اور آخر میں انہوں نے 2 چیزوں پر انگلی رکھی، ایک نظام حکومت کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہو جانا، اور دوسرا روح اجتہاد کا مردہ ہو جانا اور اندھی تقلید کا دماغوں پر مسلط ہو جانا۔ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں انہوں نے بادشاہت اور خلافت کے موضوع پر تفصیلی بات کی۔ وہ الگ بات کہ خلافت کو آئیڈیل سسٹم قرار دینے کے باوجود انہوں نے بادشاہت کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا۔ فرمایا اگر بادشاہ عادل ہو، عوام کی بھلائی کرنے کے لیے کام کر رہا ہو تو ایسی بادشاہت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، علماء کو مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کی اصلاح اور ریفارمیشن کا کام کرنا چاہیے۔ غالباً اسی لیے انہوں نے ڈوبتی مغل سلطنت کو بچانے کے لیے ایک کام کیا۔ بڑو اس ہفتے 3 چیز بھولنے کا نہیں، ایک کرنا چاہیے۔ غالباً اسی لیے انہوں نے ڈوبتی مغل سلطنت کو بچانے کے لیے ایک کام کیا۔ شاہ ولی اللہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ مسلمان اپنے عروج پر تھے، لیکن پھر چند سالوں میں ہی انہوں نے مسلمانوں کی تباہی کا نظارہ دیکھا۔ مرہٹے، جاٹ اور سکھ ایک بڑی طاقت بن گئے۔
دلی کے لوگ جو کبھی پورے ہندوستان میں سب سے معزز تھے اب سب سے زیادہ غیر محفوظ اور کمزور تھے۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے مسلمانوں کے نظریات اور سوچ میں جان تو آئی، مگر انہیں پتا تھا کہ سیاسی اور عسکری طاقت کے بغیر اس افراتفری کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور قسمت دیکھیں، مغل سلطنت کو بچانے کے لیے شاہ ولی اللہ کو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھنا پڑا۔ وہی احمد شاہ جو مغل سلطنت کو برباد کرنے والے نادر شاہ کا جانشین تھا۔ احمد شاہ ابدالی، جنہیں احمد شاہ دررانی بھی کہتے ہیں، 1722 میں افغان شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیت کی وجہ سے جلد ہی نادر شاہ کی فوج کے کمانڈر بن گئے اور 1743 میں نادر شاہ کے مرنے کے بعد افغانستان میں اپنی حکومت بنا لی، جسے درانی امپائر کہا جاتا ہے۔ اس حکومت کا کیپٹل قندھار تھا اور بعد میں کابل اور پشاور اس کے اہم مرکز بنے۔ مغلوں کے زوال اور مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو ایک جذباتی خط لکھا۔ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے احمد شاہ ہندوستان آ گئے اور جنوری 1761 میں پانی پت کے میدان پر فیصلہ ہو گیا۔ ایک طرف مرہٹے تھے اور دوسری طرف ہندوستان اور افغانستان کے مسلمانوں کا اتحاد۔ مرہٹے بہت خطرناک لڑاکو تھے، انہیں ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج بھی تھا، اس لیے شروع میں ان کا پلڑا بھاری رہا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے اور پھر احمد شاہ نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ وہ یہ کہ جو بھی مسلمان فوجی پیٹھ دکھا کر بھاگے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کشتیاں جلائی جا چکی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے جیت کے۔ اور پھر ایسا حملہ کیا کہ مرہٹوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مسلمانوں نے انہیں ادھیر کر رکھ دیا۔ پانی پت کی ہار نے مرہٹوں کی کمر توڑ دی، ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایک ہی مارکے میں مار دی گئی۔ مہاراشٹرا میں صف ماتم بچ گئی، وہی مہاراشٹرا جو آج بھی انتہا پسندوں کا گڑھ ہے۔ شیو سینا ہو یا RSS، سب کی جنم بھومی یہی مہاراشٹرا ہے۔ بہرحال پانی پت کی اس لڑائی نے مغلوں کو اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے شہزادہ علی گوہر کو نیا بادشاہ مقرر کیا اور اسے دلی بلا لیا تاکہ وہ احمد شاہ کے سامنے اپنی طاقت مستحکم کر لے۔ یہاں تک کہ اس کی ماں نواب زینت محل سے بھی خط لکھوایا گیا، لیکن علی گوہر نے کسی کی نہیں سنی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علی گوہر تھا کہاں؟ اصل میں سچویشن کچھ ایسی تھی کہ وہ دلی میں مرہٹوں کے حملے کے بعد فرار ہو کر الہ آباد چلا گیا تھا، جہاں وہ اودھ کے نواب اور پھر انگریزوں کی پناہ میں زندگی گزار رہا تھا۔ ہسٹورین خلیق احمد نظامی کے الفاظ میں مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں سمیت کسی میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کی یونٹی کو برقرار رکھ سکیں۔ شاہ ولی اللہ اس کے لیے ہندوستان پر مغل اقتدار بحال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک مغل امپائر ایسا جسم بن چکی تھی جس میں روح نہیں تھی، اور اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا انگریزوں نے۔ کیونکہ احمد شاہ ابدالی افغانستان واپس چلے گئے، اگر وہ ہندوستان پر حکومت بنا لیتے اور قندھار واپس نہ جاتے تو شاید بر صغیر کی تاریخ وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کا مجدد صدی کے آغاز پر جنم لیتا ہے اور دین کا احیاء کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ بھی مجدد تھے، جن کے افکار، جن کے خیالات سے مسلمان آج تک رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ یورپ میں جو کام بیسیوں بلکہ سینکڑوں مصنفین نے کیا ہے رینائسنس کا، اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا، زندہ کرنا، تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پانی پت کی زبردست جیت کے بعد بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات نہیں بدلے اور شاہ ولی اللہ بھی زیادہ عرصے نہیں رہے۔ 20 اگست 1762 کو نماز جمعہ کے وقت وہ انتقال کر گئے، جس وقت ان کی عمر 59 سال تھی۔ انہیں دلی دروازے کے بائیں جانب اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے پہلو میں دفن کیا گیا، لیکن شاہ صاحب کی تحریک ان کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے اسے آگے بڑھایا اور پوتے شاہ اسماعیل نے بر صغیر میں پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کی پریکٹیکل کوشش کی اور اس میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دی۔ لیکن شاہ ولی اللہ آج بھی زندہ ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو قرآن فہمی کی جو نعمت انہوں نے دی وہ صدیوں تک ان کے ساتھ رہی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں تھے، جب انگریز آئے، مشنریز کا راج ہوا اور پھر مادہ پرستوں کے حملے ہوئے، تو وہ نہ صرف اسلام سے واقف تھے بلکہ مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی قابل تھے۔ اور پھر 20ویں صدی میں مسلمانوں کی جو بھی سیاسی تحریک اٹھی، اس کی روٹس بالآخر شاہ ولی اللہ سے ہی جا کر ملتی ہے۔ آج 300 سال بعد بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا گمراہی ہے۔ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بس کا روگ نہیں۔ کیا انگریزی سمجھ لینے سے انجینئرنگ یا میڈیسن کی کتاب سمجھ آ جاتی ہے؟
لیکن انہیں کون سمجھائے کہ قرآن انجینئرنگ یا میڈیسن جیسے پروفیشنز کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر خاص و عام کی ہدایت کی کتاب ہے، جو انہیں بڑے بڑے فلسفیانہ ایشوز سے لے کر حیض، طلاق اور وراثت جیسے پریکٹیکل ایشوز پر بھی ہدایت دیتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، اور سب سے عجیب بات ہے کہ آج خود شاہ ولی اللہ کے وارث کہلانے والے بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں۔